عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے، دینی اور شرعی معلومات کے لیے، اکابرین کے بیانات سننے کے لیے، درس تفسیر، ترجمہ قرآن، درس حدیث و فقہ، مسائل شرعیہ اور سوال و جواب کے لیے ہمارے چینل ضیاء اسلام نیٹ ورک کو سنیں اور اسے سبسکرائب کریں۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایمان ضروری ہے اور کفار و مشرکین اور منافقین سے دوری۔ اب رب کی بارگاہ میں عبادت کیا کرنا ہے؟ عبادت۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عبادت کا کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا، اس لیے سب سے پہلے ایمان کا پایا جانا ضروری ہے۔ چلیے، تو گویا کی اول سورہ میں ابتدا میں متقین کی ہدایت کے لیے ذکر کیا، پھر متقین کے اوصاف ہو گئے، منحرف ہونے والے فرقوں ان کے حالات اور بیان کر دیے، انسان تقوی اور طہارت کی طرف کیسے راغب ہو، نافرمانی اور بغاوت سے بچے۔ اب کس طریقے سے تقوی حاصل ہو سکتا ہے اس کی تعلیم فرمائی یا ایھا الناس کے ذریعہ۔ چلیے، اب یہ حکم خطاب مومن اور کافر سب کو عام ہے کہ یا ایھا الناس، یہ خطاب مومن کو بھی ہے اور کافر کو ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے، مصروف عبادت رہے۔ اب عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت وہ غایت تعظیم ہے جو بندہ اپنی ابدیت اور معبود کی الوہیت کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے، یہ ہے عبادت۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت وہ غایت تعظیم ہے، انتہائی تعظیم ہے جو بندہ اپنی ابدیت اور معبود کی الوہیت کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ اور یاد رہے کہ یہاں عبادت عام ہے، صرف نماز مراد نہیں ہے، یہاں تمام عبادت کی انواع اور اقسام کو، اصول و فروع سب کو شامل ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا واضح طور پر کہ کفار عبادت کے مأمور ہیں۔ کفار کیا ہیں؟ کفار عبادت کے مأمور ہیں۔ جس طرح بے وضو ہو شخص، نماز کے فرض، بے وضو اگر کوئی ہے تو بے وضو ہونا نماز کا معنی نہیں ہے، بلکہ اسے وضو کرنا ہوگا اور نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح کافر ہونا وجوب عبادت کو منع نہیں کرتا، کافر ہے ایمان لائے اور عبادت کرے، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے کہ بے وضو شخص پر نماز کی فرضیت نماز کی فرضیت رفع حدث کو لازم کرتی ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تب اس کے اوپر لازم ہے کہ حدث کو دور کرے اور وضو کرے، ایسے ہی کافر کو وجوب عبادت سے ترک کفر لازم آتا ہے کہ جب اس کے اوپر عبادت لازم ہے تو وہ کفر کو چھوڑ دے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ فرماتا لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب آدمی عبادت کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، طاعت میں زندگی گزارتا ہے، تو تم عبادت کرو گے تو تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہم جو اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، یاد رہے کہ پوری کائنات مل کر اگر رب کی تعریف و توصیف عبادت میں لگ جائے تو اس کی عزت و عظمت کو ایک ذرہ برابر بڑھا نہیں سکتی، اور اگر پوری کائنات رب کی عبادت ترک کر دے، حمد و ثنا اس کی چھوڑ دے، ذکر و تسبیح و تحلیل ترک کر دے، تو اس کی شان کو ذرہ برابر گھٹا نہیں سکتی ہے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے تو عبادت وہ نور ہے جس سے عبادت کرنے والا خود روشن و منور ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کی برکتوں سے، اس کی نورانیت سے خود وہ منور ہوتا ہے۔ جب وہ رب کے حضور سجدے میں گرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے لیے جھکے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، تو وہ رب کے لیے جھکتا تو ہے
مگر رب تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ دنیاوی ایک مادی شیشہ ایک دم جو ہے کیا کثیف نہیں ہے بلکہ بڑا لطیف ہوتا ہے شیشہ۔ اگر شیشے کے پیچھے پینٹ یا رٹ نہ لگائی جائے تو آپ کا چہرہ اس میں نہیں دکھائی دے گا بلکہ اس پار سے اس پار دکھائی دے گا۔ دیوار کثیف ہوتی ہے، جسم والی کثیف جسم ہے۔ دیکھیے گلاس بھی ایک جسم ہے، دیوار بھی ایک جسم ہے، مگر دیوار ایک جسم لطیف ہے، گلاس شیشہ ایک جسم لطیف ہے اور دیوار ایک جسم کثیف ہے۔ اب اسی سے فرق دیکھ لیجئے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، کہ جب ہم شیشے میں دیکھتے ہیں اور شیشے کے اس طرف پینٹ وغیرہ یا رٹ وغیرہ نہ لگی ہو تو آر پار ہم کو دکھائی دیتا ہے، اور اگر ہم دیوار سے دیکھتے ہیں تو دیوار ہماری نظروں کو روک دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو آپ دیوار آئینے پر ٹارچ مار کر کے دیکھیں، آپ نے آئینے پہ ٹارچ مارا تو آئینے کا کچھ نہیں روشنی ہوئی، آئینہ تو پہلے ہی سے چمکدار ہے، مگر وہ روشنی جب اس پر پڑی تو وہ پلٹ کر آپ کے اوپر آئی اور آپ کو اس نے روشن و منور کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بلا تمثیل، بلا تمثیل و تشبیہ۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس سے ایسا نہیں کہ رب کی عظمت بڑھتی ہے، نہیں، بلکہ عبادت کرنے کی وجہ سے خود بندے کی اپنی عظمت بڑھ جاتی ہے، بلکہ اسے اس کا فائدہ ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک تو ہوا جس میں اللہ رب العزت نے تقوی اور طہارت کی طرف بندوں کو کیسے تقوی حاصل کیا جائے اس کی جانب حکم فرما دیا کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ ہم نے عبادت کا مطلب بھی آپ کو بتا دیا۔ اب آگے اللہ رب العزت یہاں تک جو ہے بیان کرنے کے بعد پہلے اپنی نعمت ایجاد کا بیان اس نے فرما دیا کہ تمہیں اور تمہارے باپ داداؤں کو تم کچھ نہیں تھے، معدوم تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہے نا، پھر تمہیں وجود بخشا۔ اور دوسری آیت میں فرما دیا اسباب معیشت اور آسائش اور پانی غذا کا بیان یہاں پر ظاہر کر دیا کہ وہی اللہ رب العزت ہی نعمت کا مالک ہے، تو غیروں کی پرستش مت کرو، اس لیے کہ دنیا میں جو چیز بھی اگتی ہے، جو سبزے اگتے ہیں، جو کھانے کی چیزیں اگتی ہیں، وہ محتاج ہے بارش کی، اور بارش کون اتارتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ اب آگے فرمایا جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، تمہارے لیے رزق کا اہتمام کیا، تو اب اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے تمہارے روزی کا اہتمام کیا، تمہارے زمین ٹھہرنے کے لیے زمین بنا دی، آسمانوں کو تمہارے لیے سائبان بنا دیا، تو پھر اب اس کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ سمجھنے کی نہیں کہ مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے والا وہی، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا وہی ہے نا، آسمان اور زمین سے مخلوق کو رزق مہیا کرنے والا وہی ہے، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین میں گھاس کو اگانا یہ اسی کی شان ہے۔ تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل جب بندہ رب کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کر بھلا وہ کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ ہرگز ایک بندے کو یہ سزاوار نہیں کہ اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کر وہ کسی اور کی پرستش اور عبادت میں لگ جائے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب آپ سوچئے کہ زمین کو اللہ رب العزت نے بچھونا بنایا ہے، ایسا بستر جس پر لیٹا جا سکے، اس کو سختی یا نرمی میں آخری حد پہ نہیں رکھا۔ اگر انتہائی نرم ہوتا تو تم اس پر ٹھہر نہ سکتے، دھنس جاتے، اور اگر انتہائی سخت ہوتا تو تم اس پر قرار نہ پاتے، اس پر آرام نہ کر پاتے۔ زمین کی کیفیت کو ذرا دیکھو اور اب کی قدرت کا اندازہ لگاؤ، کس قدر تعجب خیز ہے، حیرت انگیز ہے۔ کیا
پتھریلی زمین پر آپ چل سکتے ہیں. اگر زمین ریت ہو تو چلنا مشکل ہو، دلدل اور گیلی ہو تو ٹھہرنا قرار مشکل ہو، اور اگر پورا لوہے کی طرح پتھر کی طرح سخت ہو تب بھی زندگی مشکل. دونوں کے درمیان اس نے بنایا ہے نا، کہ اس پر ٹھہرا بھی جا سکے اور آرام بھی کیا جا سکے. تو یہ اس کی قدرت کا ایک عجیب ہمارے لیے ایک چیز ہے جو ہمارے کتنا باعث تعجب ہے یہ، اور قابل عبرت ہے یہ. اس کی قدرت کتنی عظیم ہے سمجھیں ہم. آسمانوں کو عمارت چھت بنا دیا، اور آسمان ایسا کہ وہاں سے پانی اتارا، مختلف قسم کے پھل اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے، جس سے ہم خود کھا رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی کھلا رہے ہیں. اب اس کے بعد، ان بیانات کے بعد، اللہ رب العزت نے جو ہے آگے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت پیارے حبیب نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر، کہ توحید الہی کے بعد حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن کریم کی کتاب الہی اور کلام معجز ہونے پر ایسی مضبوط اور قاہر دلیل بیان فرمائی جو ایک سچے طالب کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے. ایسی مضبوط اور ٹھوس اور قاہر دلیل ہے کہ اس کا جواب نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک دیا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو کیا فرمایا رب نے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا. یہاں بندے سے مراد کون ہیں؟ بندے خاص حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. فرمایا اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو اس کی میں نے اپنے محبوب بندے پر جو یہ قرآن اتارا ہے کلام الہی ہونے میں تم کو شک ہو رہا ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. یعنی جیسی صورت نازل ہوئی ایسی تم ایک صورت لے آؤ. یہاں پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یہ من بیانیہ ہے. تو یہاں پر بیان یہ ہے کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، یعنی کہ وہ صورت بلاغت، حسن نظم اور غیب کی خبر دینے میں قرآنی صورت کی طرح کوئی اور صورت لے آؤ اگر تمہارے پاس طاقت ہے. صورت کہتے کسے ہیں؟ صورت نام ہے اس چھوٹے سے ٹکڑے کا جس کا اول اور آخر ہو اور اس میں کم سے کم 3 آیتیں ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ پھر آگے فرماتا ہے بلا لو اپنے حمایتیوں کو، تمہارے جتنے حمایتی ہیں سب کو بلا کو لو، اپنے جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو سب کو بلا لو مگر اللہ کے سوا. تم جانتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے معبود تمہاری مدد کرتے ہیں مشکلوں میں، تو تم بلا لو اللہ کے سوا، بلا لو تمہارے جتنے بھی حمایتی ہوں. اگر تم سچے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے، تو تم بھی ایسا کرو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، تو تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے، تو تم بھی ایسا کر لو. تم بھی تو انہی کی طرح فصیح عربی ہو، وہ بھی عربی ہیں، تم بھی عربی ہو. جب وہ ایسا کرنے سے عاجز ہو گئے، اللہ نے چیلنج کیا اور وہ ایسا نہ کر سکے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر نہ لا سکو، سمجھے کہ نہیں، اس سے عاجز ہو، پورا نہ کر سکو، اس کے بعد فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے. اس مطالبے کو تم کبھی پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے اور معجزے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ڈرو اللہ پر ایمان لا کر. تو ڈرو کیسے ڈرو؟ اللہ پر ایمان لا کر، اور یہ تسلیم کرتے ہوئے، یہ تسلیم کرو، ڈرو اللہ سے، اور یہ مانو کہ قرآن انسانی کلام نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کس سے ڈرو؟ اس آگ سے جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی ہے. یہاں آدمی سے مراد کون؟ کفار. والحجارہ، اور پتھر ہیں. پتھر سے مراد بت ہیں، یعنی جہنم کی آگ انہی چیزوں سے روشن کی جائے گی، اور ان کی وجہ سے گرم کرنے کی وجہ سے انتہائی گرم ہوگی. جہنم کی آگ دنیاوی آگ کی طرح نہیں ہوگی،
جو لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، بلکہ انسان اور پتھروں سے جلائی جائے گی اور بڑی سخت اور کالی ہوگی۔ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جس میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر ہم نے بتایا کہ مثلی کا مطلب قرآن جیسی فصاحت و بلاغت اور کلام معجز، حسن نظم اور غیب کی خبر دینے کے اعتبار سے تم اس کی طرح ایک صورت لے آؤ، عربی زبان میں اگر تم ماہر ہو۔ سمجھے کہ نہیں؟ یاد رہے کہ اس کا مضمون، اس کی فصاحت و بلاغت بالکل قرآن کی مثل ہونی چاہیے۔ قرآن نے جو مطالبہ کیا، انداز مطالبہ دیکھو، لے آؤ اسی کی طرح کوئی ایک صورت۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن ہر طرح سے بے مثل ہے، قرآن کا کوئی مثل نہیں لا سکتا ہے صبح قیامت تک۔ یہ اور وسیم رافضی جیسے کتے یا یہودی یا اسرائیلی، یہ کیا قرآن کے مثل کوئی کتاب لا سکتے ہیں؟ اور اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ چیلنج برقرار ہے، اور قرآن پاک جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت ہرگز ہرگز کوئی نہیں لا سکتا، کیونکہ اس کی عظمتوں کی حفاظت کا ذمہ بندوں پر نہیں ہے، بلکہ رب نے اپنے ذمہ لے رکھا۔ یہاں تک کہ اپنے گھر خانہ کعبہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے اوپر نہیں لی ہے۔ دنیا میں مساجد جو اس کا گھر ہیں، ان المساجد للہ جمیعا، تمام مسجدیں اللہ کی ہیں، تو جتنے بھی مسجدیں ہیں ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے اوپر نہیں لی ہے، مگر قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری رب تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ اس لیے سارے انبیاء میں سب سے بڑھ کر معجزہ جس کا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ایک ایسا معجزہ، دیگر انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ ختم ہوئے، دنیا سے گئے، معجزہ ان کا ختم، مگر میرے نبی کا معجزہ آج بھی زندہ ہے، اور آپ کے معجزے کا زندہ ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ میرا نبی بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بہرحال سورت کی تعریف ہم نے کر دی، ایک قول اس کے اندر اور ہے، دونوں قول کو ہم پھر سے یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ اصطلاح میں سورت قرآن کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا اول اور آخر ہو، اس میں کم از کم 3 آیتیں ہوں۔ بعض مفسرین نے سورت کی یہ تعریف کی ہے کہ سورت قرآن کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں پورا ایک مضمون بیان ہو، اس کا کوئی نام بھی ہو، اور اس میں کم از کم 3 آیات ہوں۔ بہرحال دونوں تعریفیں درست ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بس ایک فرق یہاں پر یاد رہے کہ سورہ یہ بنا کس سے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر سورہ جو ہے یہ سور سے ماخوذ ہو، یعنی سین واو را میں واو نہیں بلکہ حمزہ ہو، تو اس میں واو اصلی نہیں ہوگا بلکہ حمزہ سے بدل کر آیا ہوگا، تو اس کا معنی ہوگا ٹکڑا، بچی ہوئی چیز۔ تو چونکہ سورہ بھی قرآن کا ایک جز ہے اور ہر جز دوسرے جز سے علیحدہ ہے، اس لیے اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا نہیں، سورت سور سے مشتق ہے، اس کا واو اصلی ہے جس کا معنی شہر، پناہ، منزل اور قوت ہے، اسی لیے سور البلد کہا جاتا ہے قلعے کو، شہر کی فصیل کو، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے مکانات گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو قرآن مقدس کا مقابلہ اس کے ایک ایک کلمے کا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو انسان یعنی کفار وہ جہنم میں جلائے جائیں گے، ہے نا؟ تو جب اعدت للکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو پھر مسلمانوں کو کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ جب یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو پھر جہنم کے عذاب سے مسلمان ایمان والوں کو کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ یاد رہے کہ یہاں پر جو صفت ہے، یہ جو حال ہے وہ اعدت للکافرین، یہ حال لازمہ ہے، جو ذوالحال کے لیے لازم تو ہے مگر اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا فلاں کا باپ اپنے بیٹے پر بڑا مہربان ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ باپ بیٹے پر مہربان ہے تو کسی اور پر مہربان نہیں ہے۔
تو یہ حال لازمہ جو ہے ذوالحال کے لیے لازم تو ہے مگر اس کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کے علاوہ دوسروں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، دوسروں کو بھی ڈالا جائے گا جو اللہ کی نافرمانی کریں گے. اب رائے کی بت لوگ کافر جو کفر کرتا ہے یا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسے عذاب میں ڈالا جائے گا، سمجھ میں آتا ہے. یہ بتوں کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو یاد رہے کہ بت اگرچہ مکلف نہیں ہیں، کفار محض اپنی نادانی کی وجہ سے ان کی پوجا کرتے ہیں، مگر انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ ان کی ذہانت اور کافروں کی مایوسی کے لیے، ان پتھروں ان بتوں کی اہانت کے خاطر اور کافروں کی مایوسی کے لیے. ان کی مایوسی پر مایوسی یہ ہوگی کہ تم انہی کو پوچھتے تھے نا کہ جو تمہاری مدد کریں گے، ارے وہ خود جب آگ میں جل رہے ہیں تمہیں کیا بچائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور مگر فرق یہ ہے کہ جہنم میں بتوں کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ وہ صرف کافروں کے عذاب میں شدت کا آلہ بنیں گے. تو یہ اور کافروں پر عذاب ہوگا کہ جنہیں وہ تو پوج رہے تھے، جن کی عبادت کر رہے تھے، جن کے سامنے جھک رہے تھے، اس لیے کہ یہ انہیں عذاب سے بچائیں گے. تو ایک تو یہ ہوا کہ وہ خود عذاب میں مبتلا ہیں، دوسرے یہ کہ عذاب سے بچانا کیا، وہ تو ان کے عذاب کو اور بڑھا رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ مارے بد بہتر از یار بد، کہ یا مارے بد دشمنے جاں بود اور یار بد جس دشمن ایما بود، ہے نا. زہریلا سانپ یہ برے دوست سے اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ برا دوست یہ ایمان کا دشمن ہوتا ہے اور زہریلا سانپ جان کا دشمن ہوتا ہے. تو جان سے بڑھ کر ایمان ہے. تو بہرحال تو اب انہیں پتھروں کو ڈالا جائے گا کہ تاکہ یہ اور جو ہے مایوس ہو جائیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے، پتھر کے بت. تو اگر کوئی لکڑی تابا لوہے کا بنا لے تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یاد رہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو جہنم میں جلائے جانے کا سبب کافروں کی مایوسی اور ان کے لیے ایک عبرت ہوگی سخت. تو گویا کی مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی وہ پوجا کریں گے اسے ڈالا جائے گا. ہر قسم کے بت ڈالے جائیں گے، چاہے وہ پتھر کے ہوں یا کسی اور دھات کے ہوں. پہلے چونکہ لوگ پتھر ہی کا بت بناتے تھے، اس لیے یہاں پر پتھر کا ذکر اتفاقی ہے، جیسا کہ علامہ ساوی نے اسی کو ذکر فرمایا. اچھا، جہنم کی آگ، جہنم کی جو آگ ہے، ایک منٹ، مفتی اختر صاحب کا فون آ رہا ہے. مختصراً یہ کہ جہنم کی ہر آگ کا ایندھن آدمی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ آدمی اور پتھر نہیں. جتنی آگ ہیں جہنم میں 7 طبقے ہیں، ساری آگوں کا ایندھن آدمی اور پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اسی آگ کے ایندھن ہیں، سمجھے کہ نہیں، جس میں کافر انسان ڈالے جائیں گے، اس میں یہ پتھر ڈالے جائیں گے. رہی وہ آگ جس میں کافر جنات ڈالے جائیں گے تو اس کا ایندھن جنات ہوں گے، اور جس میں گنہگار مسلمان ڈالے جائیں گے اس کا ایندھن ان کے اعمال بد ہوں گے، برے گناہ ہوں گے، جیسا کہ صاحب تفسیر مظہری نے اس کو ذکر فرمایا ہے. تو یہ چند ضروری باتیں یہاں پر ہم نے ذکر کر دیں، تو کہ یاد رہے کہ جہنم کے اندر وہ پتھر ڈالے جائیں گے جنہیں کفار پوجتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عناداً انکار کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہیں سے بھی مسئلہ معلوم ہو چکا، وعدت للکافرین فرما کر کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اور کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین کے لیے اللہ کے کرم سے ہمیشگی کی جہنم نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جس کے دل میں ذرا سا بھی، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم
اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو آج کی تفصیل میں گفتگو اتنی ہی، اور اب اس کے بعد چونکہ اللہ رب العزت کی یہ عادت جاریہ ہے، سنت الہیہ ہے کہ وہ پہلے اگر وہ ڈراتا ہے اپنے عذاب سے تو اپنی نعمتوں کے ذریعہ اپنی رحمتوں کا ذکر کر کے بشارتیں اور خوشیاں بھی دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل گفتگو اس پر ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل دارین کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔